इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसे नाम छुपे होते हैं जो इंसानी नहीं बल्कि रूहानी ताकत का समंदर होते हैं। नाज़रीन किराम, आज हम आपको ज़ियारत करवाने जा रहे हैं ऐसे अल्लाह के मुक़द्दस वली की जिनका नाम किताबों में तो लोग जानते हैं और दुनियावी अगर एतबार से देखा जाए तो नहीं जानते, जिनको सैयद मीर हुसैन देहलीवाल के नाम से जाना जाता है। बलराम शरीफ में उनको दादा पीर के नाम से लोग मोहब्बत से बुलाते हैं। नाज़रीन किराम, वहाँ पर चल के आपको यहाँ पर जो भी जानकारी होगी वो हाफिज़ मज़हर के ज़रिए आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो के आखिर तक लाज़िम बने रहें ताकि जो यहाँ की जो मुख्तसर जो हिस्ट्री है वो आप तक आसान लफ्ज़ों में पहुँचे। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं और वहाँ पर पहुँचकर जो भी जानकारी होगी वो हाफिज़ मज़हर के ज़रिए आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। दौलत से कोई तो कोई तदबीर से पहुँचा, दौलत से कोई तो कोई तदबीर से पहुँचा। नाज़रीन किराम, जैसा कि हम लोग पहुँच चुके हैं और ये सामने आप देख सकते हैं हज़रत हुसैन देहलीवाल मज़ार पाक, और यहाँ की जो जानकारी है वो आपके सामने हाफिज़ मज़हर साहब मौजूद हैं, इन्हीं की ज़बानी आप तक पहुँचाएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाफिज़ जी, सैयद हुसैन देहलीवाल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कुछ जानकारी नाज़रीन तक पहुँचाएँ। मीर सैयद हुसैन देहलीवाल बिलग्रामी रहमतुल्लाह अलैह खानवादे सुग़रवी के चश्मो चराग़ हैं। आप फ़ातह बिलग्राम सैयद मोहम्मद साहिबुद्दावत सग़रा वास्ती चिश्ती की औलाद में हैं और आप का नाम सैयद हुसैन है और आपका लक़ब सैयदुस्सादात, अपने वक्त का लोग इनको सैयदुस्सादात कहा करते थे और देहलीवाल बिलग्रामी से मशहूर हैं। आपको देहलीवाल क्यों कहा जाता है? आप मीर सैयद हुसैन देहलीवाल बिलग्रामी यहाँ से हिजरत करके दिल्ली तशरीफ़ ले गए और वहाँ शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन हसन कमालुल हक़ देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की शागिर्दी अख्तियार की। आपका शेख अब्दुल अज़ीज़ अलैहि रहमा की का साया रहमत आपको हासिल हुआ और उसी आपने उनकी शागिर्दी हासिल की और आपके साया रहमत में खूब आपने उलूम दीन, फ़िक़्ह व फ़लसफ़ा वगैरह की किताबें पढ़ी और उसके अलावा आपने वहीं पढ़ कर के आपसे खिलाफत भी पाई माशाअल्लाह। और उसके बाद आपने जब खिलाफत का जोड़ा सैयद हुसैन देहलीवाल बिलग्रामी को पहनाया, उसके बाद दामादी के शर्फ से भी आपको मुशर्रफ फरमाया। अच्छा, ये तो हो गया। हाफिज़ जी, ये बताइए कि आपकी उम्र कितनी थी? आपकी उम्र के बारे में ये नहीं पता है कि कितनी थी, लेकिन किताबों में लिखा है कि आपने लंबी उम्र पाई माशाअल्लाह। और आपने सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी रहमतुल्लाह अलैह के हम असर थे। सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी रहमतुल्लाह अलैह का जो सने विसाल है 1017 हिजरी है और आपका विसाल उनसे पहले यानी 1014 हिजरी में आपने इंतकाल फरमाया और ये यहीं बिलग्राम में ही मदफून हुए। जो आप देख रहे हैं ये चबूतरे की शक्ल में है, ये कभी मज़ार शरीफ हुआ करता था। यानी हज़रत मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी रहमतुल्लाह अलैह, ये जो भी मतलब बुरानदीन हैं ये सारे सब एक ही ख़ानदान से हैं सब? हाँ, सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी रहमतुल्लाह अलैह सैयद हुसैन देहलीवाल बिलग्रामी ये फ़ातह बिलग्राम सैयद मोहम्मद सग़रा वास्ती की औलाद में है। आपका शजरे नसब क्या है? मासिरुल किराम में सैयदना अल्लामा ग़ुलाम अली आज़ाद बिलग्रामी रहमतुल्लाह अलैह आपका शजरा यूँ बयान करते हैं कि सैयद हुसैन मुलक़ब बिह सैयदुस्सादात बिन सैयद इब्राहीम बिन सैयद निज़ामुद्दीन बिन सैयद माह बिन सैयद मीरा उर्फ सैयद माह मीर बिन सैयद बढ़ बिन सैयद जमालुद्दीन बिन सैयद इब्राहीम बिन सैयद नासिर बिन सैयद मसूद बिन सैयद सालार बिन सैयद मोहम्मद सग़रा यानी फ़ातह बिलग्राम और अल्लाह बिलग्रामी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि आप खानवादा सियादत का मेयार और आलिमों और जाहिदों का खुलासा थे।
اچھا حافظ جی، ایک چیز اور بھی ہے، جیسے یہاں پر اور جگہوں پر کیا ہوتا ہے کہ مزار پاک نشان کوئی مطلب دکھتا ہے صاف صاف، یہ جو یہاں کا جو ماجرا، یہ طاق مطلب طاق نما، یہ آپ کا مزار پاک یہ کیا ہے؟ یہاں پر یہ جو چبوترا کی شکل میں ہے یہ مزار ہوا کرتا تھا، لیکن یہاں پر رہتے لوگوں کا رہن سہن جیسا رہا ہو یہاں پر، اس کے بعد میں کچھ اہل تشیع حضرات ہیں یہاں پر جو ان کے مکانات ہیں، اور اس کے بعد اس کو چبوترے کی شکل میں بدل دیا. یہاں پر چوک وغیرہ تعزیہ وغیرہ رکھتے ہیں، اب اس کو چوک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور آپ کا نام جو ہے دادا پیر کے نام سے مشہور رہ گیا. اہل تشیع حضرات جو ہیں وہ بھی بڑی عقیدت رکھتے ہیں، یہ بھی سنا ہے میں نے. اہل تشیع حضرات کے ہیں جب کوئی بھی دولہا بنتا ہے، شادی عادی کا موقع ہوتا ہے تو بغیر سلام کیے ہوئے نہیں جاتا ہے. آج بھی یہاں کا رواج ہے جب کوئی بھی، اور اہل تشیع ہی نہیں بلکہ اہل سنن بھی بہت سے آتے ہیں اور عقیدت رکھتے ہیں، اور اس موقع پر یہاں پر آتے ہیں سلام کرنے کے لیے، زیارت کرنے کے لیے. کوئی بھی خوشی کا جب موقع آتا ہے تو سب سے پہلے اس بارگاہ میں حاضر اب کوئی خوشی کے بارے میں تو نہیں معلوم، لیکن جو بات ہے اب ہر خوشی کے موقع پر تو نہیں، لیکن یہ ہے کہ شادی کے موقع پر زیادہ تو مشہور ہے کہ آتے ہیں. آپ کی حالت زندگی کے بارے میں کچھ بتائیں. آپ دہلی میں رہنے کے بعد آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو وطن بلگرام میں بھیج دیا، پھر آپ نے یہاں پر آ کر کے آپ نے قبیلہ پچبھیا میں دوسری شادی فرمائی. پہلی شادی کہاں سے ہوئی تھی؟ پہلی شادی شیخ عبدالعزیز علیہ رحمہ کی صاحبزادی، یعنی اپنے پیر و مرشد اور استاد محترم اور آپ کے خسر بیت ہے. دوسری شادی جو آپ کی ہوئی وہ یہاں قبیلہ پچبھیا خاندان میں ہوئی، اور ان دونوں سے اولادیں ہوئیں. علامہ آزاد بلگرامی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ اس وقت پچبھیا خاندان کی دختری اولاد میں جو شادی ہوئی تھی ان سے سید ابراہیم بن سید میاں حیات تھے. جی ماشاء اللہ. اچھا، یہ جو پچبھیا خاندان کا جو زیادہ تر ہم دیکھتے رہتے ہیں، مطلب ہسٹری میں یہ ذکر آیا کرتا ہے پچبھیا خاندان، تو آپ کی وہاں پر شادی ہوئی تھی یا آپ اسی خاندان سے ہیں، یعنی پچبھیا خاندان سے؟ پچبھیا خاندان کا تعلق سیدنا فاتح بلگرام کے بڑے صاحبزادے سیدنا مخدوم سالار واسطی رحمۃ اللہ علیہ کے شاخ سے آتا ہے. آپ کی بڑی لمبی شاخ ہوئی، اسی میں قبیلہ پچبھیا کے نام سے، اور اس کے علاوہ حاجی الحرمین سید اجمل واسطی رحمۃ اللہ علیہ کے کی جو شادی ہوئی مدینہ منورہ میں، وہاں مدینہ منورہ میں اب اخوان خمسہ کے نام سے، قبیلہ پچبھیا کے نام سے، جس طرح یہاں قبیلہ پچبھیا ہیں وہاں پر عربی میں اخوان خمسہ کے نام سے مشہور ہیں. آپ کے اوصاف کے بارے میں بھی کچھ بتائیں. آپ صاحب میرۃ المبتدین لکھتے ہیں کہ آپ کی پیشانی سے انوار مصطفی اور آثار مرتضوی جھلکتے تھے. لوگ آپ کو وقت کا سید السادات کہتے تھے. آپ فروعی اور اصولی علوم کے جامع تھے. بڑے بڑے علماء آپ کی درسگاہ میں حاضر ہو کر استفادہ کرتے تھے. اور جب آپ وطن واپس آئے تو موروثی گھر، یعنی جو آپ کا یہاں پر مکان تھا، آپ نے اپنے موروثی گھر میں آ کر کہا کہ ہمیں اپنا مکان کے بارے میں پوچھا، اور آپ نے سے لوگوں نے کہا کہ سید صاحب جس جگہ پر اپنا حد بتا دیں گے کہ یہاں سے یہاں تک ہمارا مکان ہے، ہم لوگ وہ خالی کر دیں گے. لیکن سید صاحب نے دیکھا کہ یہاں پر تمام پڑوسیوں نے مکان بنا لیے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے مکان کی حد نہ ہو اور ہم اس کے کسی کی حق تلفی ہو. تو آپ نے اس جگہ کو اپنا وراثت والا گھر چھوڑ کر کے دوسری جگہ پر گھر بنایا اور وہیں پر رہنے لگے. سادات کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیا تھا؟ آپ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اولاد فاطمہ ہمہ مبشر جنت بجنت اند، یعنی تمام اولاد فاطمہ کو جنت کی بشارت ہے. آپ جب یہ کہا کرتے تھے تو اس وقت کے لوگ، بہت سے لوگوں کو اختلاف تھا، اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر آپ یہ زیادہ کہیں گے تو لوگ عبادت اور ریاضت سے دور ہو جائیں گے. لیکن آپ اس کے مقابلے میں فرماتے کہ اگر مصلحت ہوتی تو لکھا نہ ہوتا، میں تو لوگوں کو لکھا ہوا سنا رہا ہوں. آپ نے کہاں کہاں قیام فرمایا؟
خلافت کے بعد آپ نے دکن کا سفر کیا اور وہاں پر قیام فرمایا، پھر اس کے بعد دہلی رہے، اور پھر اس کے بعد آپ بلگرام میں آ کر کے گوشۂ تنہائی اختیار کر لیا، اور یہاں پر بلگرام واپس تشریف لائے اور یہاں کے روحانی پیشوا کی حیثیت سے فیض رسانی فرمائی۔ آپ کا وصال کب اور کہاں ہوا؟ آپ کا وصال بلگرام میں 1014 ہجری کو آپ نے وصال فرمایا، اور یہی آپ کی مزار شریف تھی جو آج چوک کی شکل میں ہے۔ حافظ جی، پچویا خاندان میں جو آپ کی جو اولادیں ہوئیں ان میں سے کسی ایک کا نام آپ بتائیں۔ پچویا خاندان میں جو شادی ہوئی ان سے جو اولاد ہوئیں اسی میں کئی پشتوں کے بعد میں سید ابراہیم بن سید ابراہیم معروف بے سید میاں قدس سرہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ سید ابراہیم جنہیں لوگ محبت سے سید میاں کہا کرتے تھے، بلگرام کے ایک بزرگ اور نیک سادات سے تھے۔ آپ نہایت پرہیزگار اور عبادت گزار اور خدا ترس انسان تھے۔ آپ کا زیادہ وقت ذکر اور لوگوں کی خدمت میں گزرتا تھا۔ آپ کے گھر اور خانقاہ میں آنے والے مسافروں اور غریبوں کا خاص خیال رکھا جاتا تھا۔ آپ سادگی پسند تھے اور دنیاوی نمود و نمائش سے دور رہتے، لوگوں کو نیکی اور سچائی اور اپنے اچھے اخلاق کی تعلیم دیتے۔ اسی وجہ سے علاقے میں آپ کی بہت عزت اور احترام تھا۔ آپ نے اپنی زندگی اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے کی مخلوق کے خدمت کے لیے وقف کر دی۔ جو بھی آپ کے پاس آتا اسے نصیحت اور دعا اور روحانی رہنمائی ملتی۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، یہ تھی یہاں کی مختصر جانکاری جو آپ نے حافظ مظہر صاحب کی زبانی سنا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔